Now we are going to discuss the role of ideology and politics. What is the role of ideology? یعنی ideology ایک ملک کی یا ایک سوسائٹی کی پالیٹکس کو، ان کی سسٹم کو وہ کس طریقے سے انفلوئنس کرتی ہے، کس طرح وہ شیپ کرتی ہے. So ideology plays a very important role in shaping the politics of a nation or a society. سب سے پہلے it plays a very important and vital role in the state formation. It justifies why a state should exist. Like پاکستان کیوں بنا، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے. سو اسی طرح آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کی ویری ایگزسٹنس کہ وائی ڈو یو ایگزسٹ، اس ایگزسٹنس کی کویسچن کا جواب جو ہے وہ ہمیں آئیڈیالوجی دیتی ہے کہ ہمیں ہمارے الگ کچھ ویلیوز تھے، کچھ ہمارے پرنسپلس تھے، کچھ ہمارے جو ہے وہ بنیادی ریکوائرمنٹس تھے جن کو ہم اس سوسائٹی کے اندر جس کے اندر ہم پہلے رہ رہے تھے ہم اس کے اندر ان کو اچیو نہیں کر سکتے تھے، یا ان ادر ورڈز یو کین سے کہ ہم اپنے اسلامک آئیڈیلز کے مطابق زندگی ادھر نہیں گزار سکتے تھے. وی ہیڈ اے نمبر آف پرابلمز اینڈ ہرڈلز. سو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے سوسائٹی ہونی چاہیے، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں چاہیے بلکہ ہم ایک ایسا تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اپنے زندگیوں کو اسلام کی اصولوں کے مطابق گزار سکے. سو یہ جو جسٹیفیکیشن آئی ہے یہ آئیڈیالوجی سے آئی ہے. ٹھیک ہے. سو اسٹیٹ فارمیشن از جسٹیفائڈ بائی آئیڈیالوجی. سیکنڈ، آپ نے اسٹیٹ بنا دیا، اب اسٹیٹ کو چلانا کیسے ہے؟ ظاہری بات ہے، we know that we need a constitution, a set of rules and regulations under which we would govern the state or society. So ان گورننگ پرنسپلس کے لیے، ان اصولوں کے لیے کہ جس کے تحت ہمیں اپنی سوسائٹی کو رن کرنا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے، ان ویلیوز کو، ان اصولوں کو، ان قوانین کو کلیکٹیولی ہم کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں. سو دا کویسچن از کہ what should be the nature of the constitution؟ آپ کا آئین ہونا کیسے چاہیے، کس قسم کا آئین آپ بنانا چاہتے ہیں؟ And it is definitely one of the biggest questions in the early years of Pakistan. So the ideology actually tells us what should be the constitution, what should be the nature of the constitution. Constitution basically ریاست اور عوام کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے. اٹ از ایکچولی اے سوشل کنٹریکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. سو ریاست اور جو پبلک ہے ان کے درمیان اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے کنسٹیٹیوشن، اور یہ کنسٹیٹیوشن اپنی لیجیٹیمیسی کو ڈیرائیو کرتا ہے فرام آئیڈیالوجی. سو کنسٹیٹیوشن میکنگ میں آئیڈیالوجی کا بہت کی رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں. دین دیر از پالیسی میکنگ. اچھا، کنسٹیٹیوشن اسٹیٹ بھی بنا، دین یو انیکٹڈ اے کنسٹیٹیوشن آن دا بیسس آف دوز گولڈن پرنسپلز لیڈ آؤٹ ان دی آئیڈیالوجی. پھر پالیسی بناتے ہیں آپ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے، آپ پالیسیز بناتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ہمارے انٹرنل پالیسیز ہوتی ہے، ہمارے ایکسٹرنل پالیسیز ہوتی ہے، ہماری اکنامک پالیسیز ہوتی ہے، ہمارے سوشل پالیسیز ہوتی ہے. تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے لیے ہمارے مختلف پالیسیز ہوتی ہیں. سو یہ پالیسیز کیسے ہونی چاہیے؟ سو آئیڈیالوجی اگین پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول اور اے کریٹیکل رول ان guiding the government or those who are at the helm of affairs کہ وہ اپنے ان ڈے ٹو ڈے پالیسیز کو یا اپنے انٹرنل پالیسی کو یا ایکسٹرنل پالیسی کو، اکنامک پالیسی کو کس طریقے سے بنانا چاہیے یا کس طرح ہونی چاہیے. تو یہ آئیڈیالوجی ہمیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ کرتی ہے. نیکسٹ از لیجیٹیمیسی. اٹ گیوز مورل جسٹیفیکیشن ٹو پولیٹیکل اتھارٹی. وائی اے سرٹن پرسن شوڈ رول دا کنٹری. تو یہ جو رول کرتے ہیں جو لوگ،
یا جن کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی ہے اور جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، سو دے آلسو ڈیرائیو دیئر لیجیٹیمیسی فرام دی آئیڈیالوجی which is provided by the ideology. مطلب یہ ہوا کہ the person who does not believe in that ideology cannot rule that particular society. Like for example, if a person does not believe in the ideology of Pakistan, so he has no authority to rule the country of Pakistan. کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتی ہے. So سب سے پہلے you must believe in that ideology. You must own that ideology کہ یہ آئیڈیالوجی جس کو میں مانتا ہوں اور جس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، جس کے اندر جو ہمیں گائیڈنگ پرنسپلز یہ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس کے مطابق میں اس نظام کو چلانا چاہتا ہوں یا چلوانا چاہتا ہوں، تو only then you have a right. So for example, if a person وہ کسی طریقے سے طاقت کے ذریعے یا جو بھی طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے، بٹ وہ اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، یا ایون ایف ہی wins the election، یعنی اس کی پارٹی ہے الیکشن جیتا، اقتدار میں آ گئی، بٹ دے ڈو ناٹ بلیو ان دی آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام، سو ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے. سو پولیٹیکل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو اے مورل اتھارٹی، اور وہ اتھارٹی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آئیڈیالوجی. دین آئیڈینٹی، پہچان، ہو ایم آئی یا ہو اور یو، ہم کون ہیں، آپ کون ہیں. سو یہ آئیڈیالوجی ہمیں ایک آئیڈینٹی پرووائڈ کرتی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ آئی بلانگ ٹو دس کلاس، ٹو دس سوسائٹی، ٹو دس اسٹیٹ، ٹو دس کانسیپٹ. تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ایک آئیڈینٹی، ایک پہچان ہمیں دے دیتی ہے. تو اس کے ذریعے سے ہمارا یہ ایک پہچان بن جاتا ہے، اور ہم ایک خاص پہچان کی وجہ سے پھر دنیا کے اندر ہم کو لوگ جانتے ہیں اور ہمیں جانا جاتا ہے. سو اٹ کریٹس اے شیڈ آف سینس بلانگنگ. آئیڈینٹی میں ایک اور چیز کیا ہے، لائک فار ایگزامپل وی آر لیونگ ان اے ملٹی ایتھنک سوسائٹی. سو ہاؤ وی آر کنیکٹیڈ ٹو ایچ ادر، like the people of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab and Sindh and Balochistan, they are connected with each other. یہ جو کنیکشن ہے اس کے اندر کچھ کامنلٹیز ہوتی ہے، کچھ کامن سینس ہوتی ہے، کچھ شیئرڈ سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ خود کو ڈسپائٹ آف دیئر لینگوسٹک ڈفرینسز، ڈسپائٹ آف دیئر کلچرل ڈفرینسز، وہ خود کو ایک مانتے ہیں. وہ خود کو جس طرح فار ایگزامپل ہم خود کو کہتے ہیں وی آر پاکستانیز، تو ہم اس آئیڈینٹی کو ڈیرائیو کرتے ہیں فرام دی آئیڈیالوجی. سو یہ ہماری آئیڈینٹی کے اندر بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے. سو وداؤٹ آئیڈیالوجی پولیٹیکل سسٹم وڈ لیک ڈائریکشن اینڈ لیجیٹیمیسی. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ if we do not have any ideology or if we do not believe in a certain ideology، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ کیا ہوگا؟ پولیٹیکل سسٹم جو ہوگا بنے گا، اس کے لیے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا. لائک ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئیڈیالوجی ہمیں اپنا ایک ڈائریکشن بتا دیتی ہے، ایک گول ہمیں سیٹ کر کے دے دیتی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو اچیو دیٹ گول، یو آر گوئنگ ٹو اچیو دوز سرٹن آبجیکٹیوز. سو یہ ہمیں آئیڈیالوجی نے پرووائڈ کی ہے. اب let's assume کہ if there is no ideology at all، کوئی بھی آئیڈیالوجی آپ بلیو نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سسٹم کیسے چلاتے ہیں؟ آپ کی سسٹم اپنی لیجیٹیمیسی ڈرائیو کہاں سے کرتی ہے؟ آپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ آپ کی آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں پھر لیک کریں گی. سو آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم اگر بنے گا بھی، تو اس کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ اس کا تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا کہ what they actually want to do، اینڈ ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، کوئی قانونی یا اخلاقی جواز ان کو نہیں ملے گا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے یا اس کو کنٹینیو کر لے.